بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں سید مودودی کے افکار کے حوالے سے دیکھا تھا. 2 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے اسٹوڈنٹس، مقاصد تعلیم کے حوالے سے اور استاد کا کردار. آج ہم دیکھیں گے نصاب تعلیم کے حوالے سے سید مودودی کے کیا نظریات ہیں. سید مودودی کہتے ہیں کہ نظام تعلیم سے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ظاہر نصاب جو ہے وہ ناگزیر چیز ہے. پاکستان بننے سے پہلے 2 قسم کا نصاب رائج تھا، ایک انگریز کا بنایا ہوا نظام تعلیم اور دوسرا یہاں کے مقیم مسلمانوں کا نصاب تعلیم، جو کہ روایتی طور پر چل رہا تھا اور مسلمان اسے بدلنا بھی نہیں چاہتے تھے. سید مودودی نے ان دونوں نصاب پر تنقیدی نگاہ ڈالی اور جائزہ لیا کہ اس میں کیا کیا رد و بدل کیا جائے، کیونکہ جدید نظام تعلیم کو اس حالت میں لیا گیا تھا مغرب سے کہ اس میں خدا پرستی کے حوالے سے کوئی گنجائش نہیں تھی، اور مسلمانوں نے خدا پرستی کی روح پیدا کرنے کے لیے صرف دینیات کی کتاب کا جو ہے وہ اضافہ کیا ہوا تھا. تو سید مودودی کے نزدیک نصاب میں اس قسم کی آمیزش جو ہے وہ غلط تھی. جدید دور کے علوم پر گہری نظر رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابتدائی، ثانوی اور پھر اعلیٰ جماعتوں کے لیے الگ الگ نصاب مقرر کیا. ابتدائی نصاب تعلیم کے نصاب کے لیے وہ 8 سال مقرر کرتے ہیں. سید مودودی کی رائے میں پرائمری اسکولوں میں جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں دنیا بھر میں، اور ان کو شامل نصاب کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو لکھنے پڑھنے کی اتنی استعداد پہنچائی جائے کہ وہ اردو ادب کو سمجھ کر پڑھ بھی سکیں اور اپنے خیالات کو تحریر اور تقریر سے بیان کرنے کے قابل بن سکیں. ابتدائی طور پر عربی قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھائی جائے. اسی طرح انگریزی اس حد تک پڑھائی جائے کہ وہ انگریزی کتابیں پڑھ سکیں اور ان کا ترجمہ بھی کرنے کے قابل ہو سکیں. ذہنی تربیت کے لیے ریاضی کو ابتدائی جماعتوں میں شامل نصاب کیا جائے. جغرافیہ جو طبعی، عالمی عرب اور پاک و ہند سے متعلق ہو. اس کے ساتھ ساتھ وہ تاریخ اسلام، انبیاء اور صحابہ کی سیرت اور پاک و ہند کی تاریخ ضروری حد تک نصاب میں شامل کرنے کے خواہش مند تھے. اسلامی عقائد، اسلامی اخلاق اور اسلامی تہذیب و تمدن کے حوالے سے جو ابتدائی معلومات ہیں وہ بھی نصاب میں شامل ہونی لازمی ہیں. ایک اور بات جو جدید تصور سے ملتی ہے، وہ سید مودودی کے ہاں بھی ملتی ہے، کہ عمر کے ساتھ ساتھ جن مسائل کا جاننا بچوں کے لیے ضروری ہے وہ بھی نصاب میں شامل ہونے چاہیے. جیسے ایک 10 برس کی لڑکی اور لڑکے کو طہارت کے حوالے سے ضروری باتوں کا علم ہونا، طہارت و پاکیزگی کے احکام، وضو کے مسائل، نماز روزے کے طریقے، حرام حلال کی ابتدائی حدود، والدین، رشتہ داروں، ہمسایوں کے حقوق، کھانے پینے کے آداب، لباس کی حدود، معاشرتی زندگی کی پسندیدہ اطوار، کیونکہ یہ وہ سب بنیادی چیزیں ہیں جو بچوں کو معلوم ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سید مودودی عملی کام کی ضرورت کو بھی محسوس کرتے ہیں، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ عملی کام میں بھی طلباء کی تربیت ہونی چاہیے. ابتدائی طور پر جو کام بچے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، کشتی ہے، تیراکی ہے، اسلحے کا استعمال سے ہے، ہاتھ سے کام کرنے کی مشق ہے، خط و خطابت ہے، امور خانہ داری وغیرہ، ان چیزوں سے واقفیت نصاب میں شامل ہونی چاہیے. ثانوی تعلیم کے لیے جو نصاب وہ مقرر کرتے ہیں اس میں وہ ابتدا زبانوں کی تعلیم سے ہی کرتے ہیں کہ ابتدائی مادری زبان کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی طلباء کو استعداد ہونی چاہیے تاکہ وہ مزید مطالعے کے لیے آسانی رہے بچوں کو. کوئی شخص، کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن کی روح کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ قرآنی زبان سے واقفیت نہیں حاصل کر سکتا، اور ہمارے تمام ماخذ جو ہے وہ عربی میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں انگریزی ہو یا کوئی یورپی زبان اس حد تک کہ آسانی سے اس میں ریسرچ کی جا سکے، یہ سب نصاب میں شامل ہونی چاہیے. پھر وہ زبانوں کی تعلیم کے ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیم کو شامل کرتے ہیں کہ اس حد تک قرآن کی تعلیم ثانوی نصاب میں ہونی چاہیے کہ ابتدائی تحقیقی مطالعے کی تیاری کے لیے مفید ثابت ہو. یعنی اصول حدیث اور حدیث کی ایسی کتاب جس سے تفصیلی مطالعے کے لیے راہ ہموار ہو سکے، اسے نصاب میں شامل ہونا چاہیے. یعنی زبانوں کی تعلیم اور قرآن و حدیث کے علاوہ ثانوی جماعت کے لیے 5 الگ الگ نصاب کے شعبے قائم کیے ہیں جو مزید آگے پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. یعنی زبانوں کی تعلیم اور قرآن و حدیث کے علاوہ ان 5 شعبہ جات میں سے طلباء کسی ایک شعبے کو جو ہے وہ منتخب کریں.
اس میں شعبہ فلسفہ ہے، شعبہ تاریخ، شعبہ معاشیات، شعبہ قانون، اور اسی طرح جو ہے وہ شعبہ اسلامی علوم کا۔ سائنسی پہلا شعبہ جو ہے وہ شعبہ فلسفہ ہے، اس میں وہ سائنسی علوم بھی شامل کرتے ہیں کہ منطق، مبادی، فلسفہ قدیم اور جدید، علم الکتاب پر کتاب، اس کے علاوہ نفسیات، طبیعیات، کیمیا پر بھی ایک الگ الگ کتاب ہونی چاہیے۔ تاریخ کا شعبہ دوسرا بیان کرتے ہیں، اس میں تاریخ، عمرانیات اور سیاسیات کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ شعبہ تاریخ کے کورس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ طلباء تاریخی تحقیق اور تمدن و متعلقات تمدن کی گہرائی کا مطالعہ کر سکیں۔ تیسرا شعبہ وہ معاشیات کا کہتے ہیں، کیونکہ معاشیات کے لیے ایسا کورس جس سے طلباء سوسائٹی کی ترکیب، اس کے بنیادی مسائل کو سمجھ سکیں، پھر معاشیات، مالیات، بینکنگ اور کاروباری معیشت کے اصول سے واقف ہونے کے علاوہ موجودہ زمانے کے معاشی نظاموں سے بھی روشناس ہو جائیں۔ پھر نمبر 4 پہ وہ شعبہ قانون کہتے ہیں، اس کے لیے اصول قانون، اصول فقہ، تاریخ قانون، تاریخ فقہ اسلامی پر ایک ابتدائی کتاب اور مختصر مجموعہ نصاب میں جو ہے وہ شامل ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں اعلیٰ جماعتوں کے بعد مغربی ممالک کا قانون پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت جو ہے وہ بلوغت کی عمر پہنچنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے خیال میں اسلامی قانون کو نصاب میں شامل کر کے اس کی تدریس ثانوی جماعت سے شروع ہونی چاہیے۔ اور لاسٹ شعبہ وہ لیتے ہیں شعبہ علوم اسلامی، کہتے ہیں کہ ثانوی جماعتوں میں اسلامیات کا مضمون پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس سے ہمارے دینی مقاصد پورے نہیں ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ طلباء میں اسلام سے محبت کی بجائے بغاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سید مودودی کہتے ہیں کہ اس شعبے میں عربی زبان کی تدریس کے لیے بھی ایک الگ کورس کو نصاب میں شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس میں فقہ، تاریخ فقہ پر کتاب، تقابل ادیان پر کتاب ہو، تاریخ ادیان بھی شامل ہو، یعنی جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں ان سب کے تاریخ کے حوالے سے نصاب میں شامل ہونا چاہیے۔ اور سید مودودی نے ثانوی تعلیم کے لیے 2 سال مقرر کی، یعنی 8 سال ابتدائی تعلیم کے اور 2 سال ثانوی تعلیم کے۔ پھر سید مودودی اعلیٰ تعلیم کے نصاب کی طرف آتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم میں بھی سید مودودی 5 شعبے مقرر کرتے ہیں، جن کی بنیاد ثانوی تعلیم پر رکھی گئی ہے۔ ثانوی تعلیم کے حوالے سے نصاب کا انتخاب محدود ہے، ظاہر ہے اعلیٰ تعلیم میں اور پھر اسی نصاب میں مزید مضامین کو وہ ایڈ کرتے ہیں۔ اس میں بھی شعبے وہی رہیں گے، لیکن اس میں مزید جو ہے وہ معلومات کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی جیسے پہلا شعبہ فلسفہ ہی ہے، لیکن اب اس میں تاریخ، فلسفہ، مختلف فلاسفر، مسلمانوں کے جو مختلف سکول ہیں اور غیر مسلمین کے مختلف سکول سے مراد کیا ہے؟ اسکول آف تھاٹ، یعنی جو مختلف سوچ ہے ان کی فلسفوں کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے۔ علم کلام ہے، منطق، نفسیات، فلسفہ اخلاق، سائنس، حکمت، قرآن، اور اس کی مدد کے لیے پھر حدیث شامل ہے۔ اسی طرح اب تاریخ کو بھی مزید اعلیٰ تعلیم میں وہ مزید چیزیں شامل کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام، مسلمین، تاریخ عالم قدیم اور جدید، تاریخ انقلاب، کہ جیسے کسی بھی معاشرے میں انقلاب آتا ہے تو انقلاب ریولیوشن کے حوالے سے جو ایک ہسٹری ہوتی ہے، فلسفہ تاریخ، عمرانیات، مختلف عمرانی فلسفے، مدنیت، سیاسیات، دساتیر عالم، یعنی جو مختلف عالم ہیں، جو مختلف ممالک ہیں ان کے جو دستور ہیں ان کا مطالعہ، اسلامی فلسفہ، تاریخ فلسفہ، تمدن، نظام اجتماعی اور سیاسی کا مطالعہ، یہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پھر معاشیات میں مزید وہ چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں، علم معاشیات، مختلف معاشی نظریے جو دنیا میں رائج ہیں، معاشی تمدن جو ہیں، اسی طرح مختلف معاشی نظام جو دنیا میں رائج ہیں، مالیات کے سلسلے، بینکنگ ہے، قرآن و حدیث، فقہ کا مطالعہ معاشی نقطہ نظر سے۔ پھر نیکسٹ شعبہ وہ قانون کا کہتے ہیں، قانون میں تاریخ قانون، اصول قانون، قوانین قدیم اور جدید، اصول تضاد، نظام عدالت، قرآن، اسلامی مذاہب فقہی کا مطالعہ وہ قانونی نقطہ نظر سے شامل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آخری شعبہ جو ہے علوم اسلامیہ کا ہے، اس میں وہ ادب، لغت، عربی، تفسیر، حدیث، فقہ، علوم اسلام کی تاریخ، تاریخ افکار مسلمین، مذاہب عالم کا تقابلی جائزہ، تاریخ ادیان عالم، فلسفہ، مذہب، دور جدید کی مذہبی اخلاقی تاریخیں، اسی طرح مغربی الحاد کی تاریخ، یہ سب جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں شامل کرتے ہیں، یعنی یہ تمام شعبے جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ اس طرح اس قسم کے نصاب سے وہ کہتے ہیں طلباء میں علمی اور اخلاقی دونوں حیثیت سے قابلیتیں پیدا ہوں گی جو مہذب انسانی معاشرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس تعلیم و تربیت
سے وہ اس قدر آراستہ ہوں گے جو متمدن اور مہذب زندگی کے لیے جس قسم کے کارکن کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے وہ تمام خوبیاں جو ہے وہ طلباء میں پیدا ہو سکیں گی۔ اسلامی مفکر تھے، اسی لیے وہ نصاب بناتے وقت جو ہے وہ جدید اور قدیم دونوں علوم کو جو ہے وہ اس میں شامل رکھتے ہیں۔ تو یوں وہ ایک ایسا نصاب تعلیم دیتے ہیں جو ابتدائی سے لے کے ثانوی اور اعلیٰ تعلیم تک جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو یہ تھے سید مودودی کے افکار۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اسٹوڈنٹس علامہ اقبال کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔